إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پیاری صفات کے تعلق سے، صفت الغضب والسخط والکراہ والبغض، اور اس تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 5 آیات کا ذکر فرمایا، اور پہلی آیت پر ہم بات کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور اس آیت کے تعلق سے پچھلے درس میں چند اہم باتیں کر چکے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت الغضب کا ثبوت موجود ہے. اور اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے جس کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ خلود سے مراد کیا ہے. خالدین فیہا یا خالدن فیہا، کہ جہنم میں ہمیشہ کا عذاب تو کافر کو ہوتا ہے، تو کیا قتل کرنا کفر ہے؟ اور اس کے کئی جوابات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور 6 مختلف جوابات دیے ہیں. یاد ہیں کسی کو؟ من 6 اوجہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا، اور پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں. آج کا جو موضوع ہے، جو اس سے دوسرا ایک مسئلہ نکلتا ہے جس پر ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ، کیا قاتل کی توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس پہ ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ. یہ بھی اسی مسئلے سے ایک فروعی مسئلہ ہے جسے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اصل میں یہ موضوع نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفت الغضب کا ذکر کرنا. لیکن اب اس آیت کریمہ میں یہ چند اہم باتیں بیچ میں آ گئی ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو شرح ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک شامل اور کامل شرح ہے، متوسط قسم کی، لیکن اس میں بہت سارے مسائل بھی شیخ صاحب نے شامل کر دیے ہیں جو ایک طالب علم کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں طالب علم کو چاہیے کہ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اب جیسے کہ پچھلے درس میں جس کا ابھی میں نے سوال کیا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اس یا خالدین فیہا ابدا کا لفظ ہے، خالدین فیہا، کہ جو قاتل ہے وہ کیا ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب اسے ملتا رہے گا؟ تو لفظ خالدین کا ہے، اور خالدین یہ خالد کا معنی جو ہے ہمیشہ رہنے والا. اور یہ عقیدہ جو یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ فکر و سوچ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ فکر و سوچ جو یہ خوارج کی فکر و سوچ ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، جس میں یا جن میں قاتل بھی شامل ہے، ان کے نزدیک قتل کرنا کفر، اور قاتل جو وہ کافر ہوتا ہے، اسے دائرۃ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور اپنے اس بدعقیدگی کی دلیل بھی قرآن مجید سے لیتے ہیں نعوذ باللہ. اور اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. تو خالدًا فیہا ہمیشہ کا عذاب ہے، اور ہمیشہ کا عذاب کافروں کو ملتا ہے. تو اور بھی اس طریقے سے غلط فہمیاں ہیں جسے وہ ثبوت یا دلیل بناتے ہیں، ان میں سے ایک یہ غلط فہمی ہے. تو اس کا جواب شیخ صاحب نے پچھلے درس میں 6 مختلف طریقوں سے دیا ہے. یاد ہے؟ مختصر بھی یاد دہانی کے لیے، تاکہ اب یاد کر فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جو پہلا جواب تھا، یعنی جو اہل علم نے اس کے جوابات دیے سنو جماعت میں سے، جو پہلا جواب وہ یہ ہے کہ یہ کافروں کے لیے وعید، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر کافر
کسی مسلمان کا قتل کرے تو اس کے لیے وعید ہے. تو شیخ صاحب فرماتے یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ اصل بات مومنین کو ہو رہی، کافروں کو نہیں ہو رہی. دوسرا جواب یہ تھا، جواب دینے والے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اگر وہ کفر کو حلال سمجھ کے، کوئی مسلمان ہے قتل کو حلال سمجھ کے کسی قتل کرتا ہے، تب وہ کافر، تب وہ ہمیشہ کا اسے عذاب ملے گا. ٹھیک ہے نا. جبکہ اگر استحلال کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کے جواب کا بھی جواب دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جواب بھی درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے کہ اگر استحلال کرنے والا یعنی وہ شخص جو قتل کو حلال سمجھتا ہے، اگر قتل نہ بھی کرے تب بھی وہ کافر ہے. بات تو قتل کے فعل کی ہو رہی ہے، تو یہ جواب بھی قابل قبول نہیں. تیسرا جواب جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جملہ جو ہے خالدین فیہا علی تقدیر شرط، بشرط یہ کہ ایسا ہو تو پھر، جبکہ اس شرط کا ذکر نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ شرط ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ دے گا. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے، جواب کیا ہمیشہ کا عذاب جسے کافروں کو جہنم میں ملتا ہے قاتل کو وہی ملے گا، مسلمان قاتل کو نہیں ملے گا؟ تو یہ جواب بھی نظر ثانی کا مستحق ہے. جو چوتھا جواب ہے کہ قتل کرنا سبب ہے جہنم میں ہمیشہ کے عذاب کے لیے. لیکن اگر کوئی مانع موجود ہو تو اس سبب کا اثر باقی نہیں ہوتا. یعنی جو شخص، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، اب وہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے، لیکن اسے ملے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مومن ہے. اگر ایمان اس کے پاس نہ ہوتا یا مانع نہ ہوتا تو اسے ہمیشہ کا عذاب ملتا. واضح ہے؟ یعنی اس کو ہمیشہ کا عذاب کیوں نہیں ملے گا کافروں کی طرح؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کا مانع موجود ہے، ایمان منع کر دیتا ہے اسے ہمیشہ کے عذاب سے. پانچواں جواب جو ہے، خالدین یا خالدن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ہمیشہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ سیاق و سباق، کیونکہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اور مسلمان جب ہم یا مومن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی ایسی دوسری آیات اور احادیث ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اگر کوئی مومن اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں سزا بھی بھگتے گا، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے خارج بھی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ خالدن فیہا یا خالدین فیہا، لمبے عرصے کے لیے. یعنی اتنا لمبا عرصہ ہوگا کہ دیکھنے والے کیوں لگے گا کہ ہمیشہ کا عذاب، بھی اس کو خود بھی لگے گا کہ شاید مجھے ہمیشہ کا عذاب مل رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور جو چھٹا جواب ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے یہ وعید میں سے ہے، اور وعید جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا نہ دے، اسے نافذ نہ کرے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، ثواب کا وعدہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا ہوا ہے. لیکن جب سزا یا عذاب کا اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے، اپنے احسان سے اسے چھوڑ بھی دیتا ہے. ان میں سے جو صحیح جواب ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، کون سا ہے؟ نمبر 4 اور نمبر 5. چوتھا جواب کیا تھا کہ یہ سبب ہے اور ایمان کا مانع موجود ہے، جب تک ایمان موجود ہے تو ہمیشہ کا عذاب نہیں ملے گا. سبب اس نے کام کر لیا ہے، سبب اس کے پاس ہے اب کفر کا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہے. وہ پانچواں جواب لمبے عرصے کے لیے، عربی زبان میں خالد کا لفظ جو ہے لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کافر کے لیے ہمیشہ کا لیے ہوگا اور مومن کے لیے وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا. اب اگلا مسئلہ جو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنا ہے کہ مسئلہ اذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعید. اگر قاتل توبہ کر لے تو کیا یہ وعید اسے لاحق ہوگی کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، الجواب لا يستحق الوعید بنص القرآن، وعید کا مستحق نہیں ہے، اور قرآن مجید
کا نص اس پر دلالت کرتا ہے. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلى آخر الآية. سورة الفرقان آية نمبر 68 to 70. شيخ صاحب فرماته وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. یہ بات واضح ہے کہ قاتل بھی اگر قتل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکوں میں بدل دے گا. اور اس آیت میں یا ان آیات میں آپ یہ دیکھیں شرک کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے اور زنا کا ذکر ہے. جو ایسا کرے گا اس کے لیے شدید گناہ ہے اور عذاب. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جس نے توبہ کی ہے. وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکوں میں بدل دے گا. کیا اس میں قاتل بھی شامل ہے؟ جی قاتل بھی شامل ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ استثناء ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے یہ وعید جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتی. اور پھر دوسری دلیل اس پر کہ قاتل کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، صحیح بخاری کی بلکہ متفق علیہ حدیث کی جو معروف قصہ ہے، جس نے 99 قتل کیا تھا. ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے 99 قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. پھر اس کا دل تنگ ہوا اور اس نے توبہ کرنا چاہی تو کسی نے کہا فلان عابد کے پاس جاؤ، جو عبادت گزار تو تھا، بزرگ تھا، لیکن اہل علم میں سے نہیں تھا. تو جب اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. تو وہ غصے میں آیا اور اس کا بھی قتل کر کے 100 پورے کر لیے. اب پھر کچھ عرصے کے بعد وہ توبہ کے لیے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور پھر کسی نے کہا فلان عالم کے پاس جاؤ، اہل علم میں سے تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنا قصہ سے سناتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے 100 قتل کیے ہیں. اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اس عالم نے علم کی روشنی میں جو پیارا جواب دیا، ایک جملہ صرف دیکھیں آپ، جواب دیں کتنا پیارا جواب ہے کہ آپ کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کیا چیز روک سکتی ہے، یہ حاجز بن سکتی ہے. آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا. ایک تو یہ اس نے آسان راستہ بتا دیا ہے توبہ کا. پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے. دیکھیں اہل علم کے نور سے جب بات کرتے ہیں تو پیچیدہ مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا. اب دیکھ 100 قتل کر چکا ہے اور ایک جگہ سے یہ بھی خبر مل چکی ہے کہ کوئی توبہ نہیں ہے. اب اس کے ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں. خیر اسے کہیں نظر نہیں آ رہا لیکن دل میں تڑپ ہے. اس لیے جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے. وہ بیوس نہیں ہوا اللہ کی رحمت سے. دیکھو کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کہیں سے کوئی اسے توبہ کے راستہ دکھا دے اور اسے جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی توبہ اس کا مددگار ثابت ہو تاکہ وہ اپنی اس دنیا میں اپنی بخشش کروا لے. تو جو اگلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول نے تمہیں قاتل بنایا ہے. اگر اس میں رہو گے تو اور بھی قتل کرنے کا اندیشہ ہے. اس لیے فلان بستی ہے، فلان جگہ پہ ہے، یہاں سے دور ہے، آپ وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر اچھے اور صالح لوگ رہتے ہیں. وہاں پر اگر آپ پہنچ جاتے ہو تو آپ کی انشاءاللہ حالت بھی بدلے گی اور ماحول میں آپ کو ایسا اچھا ماحول ملے گا کہ جہاں پر یعنی آپ اس قتل سے یعنی توبہ بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا. کیونکہ جب آپ کسی کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ توبہ بھی کر لیتے ہیں
پھر شیطان کے بہکاؤ میں آ کر پھر دوبارہ وہ گناہ ہو سکتا ہے. جب آپ کو ماحول ہی وہ نہیں ملے گا اس گناہ کا جس میں وہ شخص مبتلا تھا یا کوئی مصیبت میں پڑا ہوا تھا، تو پھر دوبارہ وہ گناہ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس نے اس کو آسان راستہ بتایا. الغرض تو اس شخص نے کیا کیا، فوراً اس کے گھر سے نکلتے ہی اپنے گھر نہیں گیا واپس. دیکھ سچی توبہ کی نہیں، میرے گھر میں جاؤں گا یہ کروں گا نہیں، سیدھا اس نے فوراً جو ہے وہ اس کے گھر سے نکلا، اس عالم کے گھر سے، اس سے اپنا رخ اسی بستی کی طرف کیا. سبحان اللہ، راستے میں اسے موت آ گئی. جب اس کا آخری وقت تھا تو اس زمین پر گر گیا، تو اپنے جسم سے وہ زمین پر گھسیٹتے یوں اپنے آپ کو آگے دھکا دیتا رہا تاکہ کچھ اور انچ یا کچھ اور سینٹی میٹر، کچھ تھوڑا سا اور بھی حصہ جو ہے نا وہ اس بستی کے قریب چلا جائے جس میں اس نے پہنچنا تھا، جس میں اہل خیر و صلاح ہے. اور یہ ہوتی ہے سچی توبہ کی نشانی. آپ سعی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے صرف زبانی کلامی کی ہدیہ کو نہیں، صرف سعی اپنے آخری دم تک سعی کرنی ہے. اچھا، وہ شخص مر گیا. اب دیکھیں سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتوں میں جھگڑا ہوا، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. اب فرشتے نے روح تو قبض کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کفن لے کے آتے ہیں. ایک جنت میں سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے، وہ اسے جنت کے کفن، خوشبو بھی جنت کی ہوتی ہے، بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے، اس میں روح لے کے جاتے ہیں آسمان کی طرف. اگر کافر ہے یا بدکار ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جہنم کے فرشتے جس میں بدبودار کفن ہوتے ہیں وہ لے کے آتے، کانٹے دار بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ روح لے کے جاتے ہیں. اب روح لے کے جا رہے، اب فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ کون سے فرشتے لے کے جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو فیصلہ کرے گا اب کون سے فرشتے اس روح کو لے جائیں گے. ابھی وہ فرشتہ آسمان سے زمین تک نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا ہے اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا اور برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. دیکھیں ایک سعی، دیکھ اللہ تعالیٰ کا حکم کن فیکون ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی بڑی بھی فاصلے طے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں سارے. تو زمین جو ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین جو وہ تھوڑا سا قریب ہو گئی، اور جو فرشتہ زمین پر نازل ہوا دونوں فرشتوں کے گروہوں میں فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو کیا حکم اللہ نے دیا کہ جا کے زمین کو ماپو، جس زمین کی طرف وہ زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر برے لوگ ہیں تو پھر وہ فرشتے عذاب کرنے کے جائیں، اگر اچھے لوگوں کی زمین کی طرف ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے گیا ہے تو اسے پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. جو زمین اس نے ماپی تو پتہ چلا کہ جو اچھے لوگوں کی زمین ہے جہاں پر اس نے جانا تھا وہ زیادہ قریب ہے، اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 99 انسانوں کا قاتل جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کا نقشہ بھی بدل دیتا ہے. زمین کس کے لیے چھوٹی بڑی ہوئی تھی، لیکن سچی توبہ دیکھیں آپ. جبکہ حدیث میں آیا ہے، جیسے آگے بیان کروں گا میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دین میں کشادہ ہوتا ہے جب تک وہ کوئی حرام قتل نہیں کرتا. جب وہ کوئی ناجائز یا حرام قتل کر لیتا ہے اس کے دین اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. یعنی نعوذ باللہ کہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے کہیں دین اسلام سے خارج نہ ہو جائے، کفر کا راستہ اختیار نہ کرے، اتنی دین اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. قتل اتنی بڑا جرم ہے، قتل کرنا، ایک قتل کی بات ہو رہی ہے، لیکن توبہ اپنی جگہ پہ ہے. اب 100 شخص کا قاتل سچی توبہ کرتا ہے، توبہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک تو فرشتوں کو جھگڑنا، پھر خاص فرشتہ نازل ہونا، پھر زمین کا چھوٹا ہو جانا، یہ سارے یہ کس لیے ہے؟ ہاں، سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے سچی توبہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے اس پیارے بندے کو یہ سارا کچھ فرشتوں میں کروایا. چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے معاف کر دیتا، لیکن نہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں میرے بھائی، ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، مگر توبہ کرنے والے جو توبہ کرتے ہیں سب سے اچھے خطا کار ہیں. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بھائیو، جب تک یہ سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کب بند ہوتا ہے؟
جب سانس حلقوم تک حلق تک پہنچتی ہے، جب اب انسان دیکھ رہے یقین آ جاتا ہے اسے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، فرشتے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے توبہ کا دروازہ بند، یا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے، تمام حاضرین سامعین کے لیے، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دو دلائل ہیں کہ قاتل کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابراہیم رحمہ اللہ کہ یہ معاملہ جب بنی اسرائیل کے تعلق سے تھا، یعنی یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری سختیاں کی تھیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، آثارا و اغلالا، اور اس امت کی جب ہم بات کرتے ہیں، امت اسلامیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہم بات کرتے ہیں، تو ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان سختیوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے۔ تو توبہ اس امت کے حق میں زیادہ آسان ہے کہ نہیں؟ زیادہ آسان ہے۔ پھر ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہتے ہیں ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القاتل ليس له توبہ، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قاتل کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر کون جاننے والے ہیں؟ تو اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں احد وجہین۔ پھر ہے نمبر پہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس چیز کو یعنی سمجھا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے عمدن قتل کیا اس کی توبہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے توبہ کی توفیق ہوگی نہیں، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اس کا گناہ بھی اسے باقی رہے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مراد جو ہے اس جملے سے کہ قاتل کی کوئی توبہ نہیں ہے، کہ جس معاملے کا تعلق مقتول سے ہے، جو مقتول کا حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے قتل عمد کیا، جانبوجھ کے جو قتل کرتا ہے، اس کے ذمہ 3 حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ایک مقتول کا حق ہے، ایک مقتول کے اولیاء کا حق ہے جو اس کے وارث ہیں، جو اولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے بے شک وہ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو وہ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے جس میں قتل بھی شامل ہے۔ وهذا في التائبین، یہ ان کے لیے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا حق جو اولیاء المقتول کا حق ہے، جو رشتہ دار ہیں، قریب رشتہ دار مقتول کے، ان کا حق ہے۔ یہ تب ساقط ہوتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے اور یہ کہہ دے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہارے قریبی شخص کو جو میں نے قتل کیا ہے، تم جو چاہو کرو، یا تو پھر قصاص لیں گے، قتل بدل قتل سے لیں گے، ظاہر خود تو نہیں قتل کریں گے، جی ہاں قاضی کے زیر عدالت میں جا کے، یا وہ دیت لیں گے، یا تیسرا جو معاف کر دیں گے۔ یہ حق ان کا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو فیصلہ کریں گے تو یہ حق بھی ساقط ہو جائے گا۔ تیسرا حق جو ہے مقتول کا حق ہے، اور دنیا میں اس کی کوئی خلاصی نہیں ہے، وہ تو مر گیا، اب کس سے معافی مانگیں گے آپ؟ رشتہ داروں نے تو جو بھی کریں ان کا حق ہے، وہ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اب مقتول جس کو ناجائز قتل کیا گیا ہے وہ تو پھر دامن تھامے گا قیامت کے دن۔ تو توبہ تو کر لی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا قاتل کی توبہ نہیں ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توبہ تو ہے۔ 100 شخص کے قاتل کو توبہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو پھر سید عبداللہ بن عباس نے کس طریقے سے یہ فرمایا کہ قاتل کی توبہ نہیں ہے؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب کیا ہے کہ ایک قاتل کو عام طور پہ توفیق ہوتی نہیں توبہ کرنے کی،
عمومی بات ہو رہی ہے. مگر اللہ تعالیٰ خاص کسی پر خاص رحمت کرے تو الگ بات, خطرے میں تو ہے نا یعنی. تو یہ سخت الفاظ وعید کے الفاظ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قاتل کو کوئی توبہ نہیں, یعنی توبہ کی توفیق اسے ملے گی. جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو پھر وہ توبہ کرے گی, جب توبہ نہیں کرے گا تو پکڑ تو ہوگی اس کی. دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کی توبہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مقتول کا حق باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توبہ سے ساقط ہو گیا, اولیاء کا حق توبہ سے ساقط ہو گیا, چاہے وہ معاف کریں, چاہے وہ اسے خون بہا لے لیں جسے دیت کہتے ہیں, چاہے وہ اسے قصاص لے لیں, قتل بدل قتل لے لیں, تو ختم ہو گیا نا. تیسرا مقتول کا جو حق ہے وہ کیسے ساقط ہو سکتا ہے؟ وہ ساقط نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل کی توبہ نہیں ہے, پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سے بڑا خود پیارا جواب دیتے, فرماتے جو مقتول کا حق ہے وہ واقعی ساقط نہیں ہوگا, لیکن جو ظاہر اس معاملے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے یہ حق بھی, مقتول کا حق بھی ساقط ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ یہ نہیں کہ اس کے حق کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی یا اس کے حق کو حدر کیا جا رہا ہے, نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قاتل یعنی مقتول کو اتنی خیر سے نوازے گا قیامت کے دن, بلندی درجات, گناہوں کو معاف کرنا, کہ وہ اتنی خوش ہو جائے گا کہ وہ قاتل کو معافی کر دے گا. کیونکہ وہ دیکھا نا مقتول بھی تو انسان ہے, اس سے بھی گناہ ہوئے ہیں, نہیں, ہم سب خطا کار ہیں. اب قیامت کی ہولناکیاں دیکھے گا اور بہت ساری یہ مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھے گا. جب دنیا سے تو چلا گیا, مرنا تو سب نہیں دنیا میں, ہاں ہمیشہ کون رہے گا. اب اس کے لیے جب وہ دیکھے بلندی درجات, گناہوں کی معافی اور یہ سب جب دیکھے قیامت کے دن تو بہت خوش ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی خوش کرے گا, اور وہ قاتل جس نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ جب یہ اسے معاف کر دے گا مقتول جو ہے, تو اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا اسے, اور اس کی پکڑ بھی قیامت کے دن نہیں ہوگی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا, انڈرلائن کریں, سچی توبہ, خالص توبہ جو ہے وہ کچھ باقی چھوڑتی نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے سورۃ الفرقان کی جو آیات ہم نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق الى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سورۃ الفرقان نمبر 70. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اور اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات, صفت الغضب واللعن واعداد العذاب, یہ صفات ان آیات میں, اس آیت میں جو آیت قتل کے تعلق سے بیان ہوئی ہے, اس ایک آیت میں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفات موجود ہیں. سورۃ النساء نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب علیہ ولعنه, اور لعن بھی, اور اعداد العذاب جو ہے, یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں موجود ہیں. اور مسئلہ کی جو ہمیں فائدہ ملتا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرنے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مومن کا قتل جان بوجھ کر بغیر حق کے نہیں کیا جاتا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ إلى آخر آیت سورۃ محمد آیت نمبر 28. ذَلِكَ سے مراد شخص فرماتے ہیں المشار الیہ ما سبق, جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ إلى آخر آیت سورۃ محمد آیت نمبر 27 اور 28. يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. یعنی ان کی حالت کیسی ہوگی جب فرشتے جب روح قبض کریں گے
ان کو ماریں گے چہروں پر اور پیٹھوں پر۔ یہ سب کیوں ہے؟ ذالک یعنی یہ جو مارنا ہے، چہروں پر ضرب دینا ہے اور پیٹھوں پر بھی، بأنہم ای بسبب، سبب یہ ہے، کس چیز کے سبب یہ سب ہو رہا ہے؟ اتبعوا ما اسخط اللہ، اس چیز کی پیروی کی، اس چیز کی اتباع کی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ اور غضب آتا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے ایسا کیا، ہر اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ وہ ہر ایسا عمل، چاہے عقیدے کے تعلق سے یا قول یا فعل سے، ہر وہ چیز کرتے رہے جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کے تعلق سے ان کی یہ حالت ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس سب کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ فرشتے وفات کے وقت ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے رہیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے اثبات السخط والرضا، دو اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہوتی ہیں اس آیت کریمہ میں، السخط یا السخط بھی کہتے ہیں، اور الرضا، یا دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ اور صفت الرضا کے تعلق سے پہلے بھی شیخ صاحب فرماتے ہم بات کر چکے ہیں۔ اور جو سخت ہے یا سخت ہے، اس کا معنی بھی غضب کے قریب ہے، غضب غصے کو بھی سخت یا سخت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا آسَفُونَ انتقمنا منہم، الى آخر آیت سورۃ الزخرف آیت نمبر 55۔ آسفون یعنی اغضبون و اسخطون، ایک اور لفظ ہے غضب اور غصے کا، اسفہ، یہ آسفہ جو ہے اس کا معنی بھی غضب اور غصے کا ہے۔ لما ہونا شرطیہ، لما جو ہے یہ شرطیہ ہے، وفعل الشرط اس میں آسفون ہے، اور جواب جو ہے انتقمنا منہم۔ اور اس میں ایک رد ہے ان لوگوں کے لیے، وہ پیارا رد ہے اور بڑا قوی رد ہے ان لوگوں کے لیے جو سخت اور غضب کو انتقام سے تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی اہل تعطیل جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر، جیسے کہ اشعری وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے کہ سخت والغضب، غصے سے مراد انتقام یا ارادۃ الانتقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا، یہ صفات فعلیہ کے انکار کرتے ہیں، کیونکہ غصہ غضب تو مخلوق کو آتا ہے، تو خالق مخلوق میں تشبیہ آتی ہے اگر ہم اس کو مان لیں، ہم اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو معنی کیا ہے؟ پھر اللہ نے تو فرمایا ہے معنی کہ وہ کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ کر لیں چلے گا، لیکن یہ کبھی نہیں چلے گا ان کے نزدیک کہ حقیقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ نہیں ماننے کے لیے ہوتا ہے یار۔ اچھا وجہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ اچھا تو جو تم لوگ کہہ رہے وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی، یا تو اس سے مراد انتقام ہے، یا مراد ہے ارادۃ الانتقام، یا انتقام کا ارادہ ہے، کیونکہ ارادہ ان 7 صفات میں شامل جسے اشعری مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، کیونکہ ارادے پر عقل دلیل بھی موجود ہے اور شرع دلیل بھی موجود ہے، اس لیے وہ مانتے ہیں۔ ورنہ وہ ماننا کہ جس پہ عقل دلالت نہ کرے، جس کو عقل نہ مانے، چاہے شرع دلیل موجود ہو تو اس کو وہ تعویل سے کام لے کے اس کا معنی بدل دیتے ہیں۔ الغرض اب انہوں نے کیا کہ غضب کے تعلق سے یا سخت کے تعلق سے، اب اللہ نے تو فرمایا ہے وغضب اللہ علیہ، غضب کا لفظ ہے، اور سخت کا لفظ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، اور سخت کا معنی بھی غضب جیسے، آسفون بھی یہی معنی ہے، غضب اور غصہ، یہ 3 مختلف الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یعنی کیا ہمیں پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو، اور حقیقتاً ہے کہ نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ لیکن ان لوگوں کی دیکھیں عقل کو جو شریعت مقدم کرتے تو عقل سے ہی مار کھاتے ہیں۔ تو انہیں کہا تو یا تو انتقام، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے، یا ارادۃ الانتقام، انتقام کا ارادہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں سخت اور غضب جو ہے یہ انتقام سے الگ چیز ہے۔ انتقام کیا ہے؟ وہ غصے غضب کا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ یا انتقام کوئی شخص کب لیتا ہے؟ بغیر غصے کو کوئی انتقام لیتا ہے؟ انتقام ایک اور چیز ہے، غصہ اور غضب اور چیز ہے۔ آپ غصے میں آتے پھر انتقام لیتے ہیں نا، تو انتقام غصے کا نتیجہ نہ کہ غصہ خود ہے،
فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہے جو کسی چیز کا نتیجہ اسے وہی چیز ہم بنا دے؟ کوئی عقل مندی بات کر سکتا ہے؟ تو عقل کی مار پڑی کہ نہ پڑی؟ تو انتقام اور چیز ہے اور غصہ اور غضب اور چیز ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ثواب جو ہے، اجر و ثواب، وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا نتیجہ ہے یا خود رضامندی ہے؟ نتیجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ راضی ہو تو پھر اس اجر و ثواب دیتا ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ، اور اس آیت میں کیا ہے دیکھیں، اس آیت میں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں غصہ دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا. تو اس آیت میں واضح ہے کہ انتقام غصہ غضب کے علاوہ چیز ہے. واضح ہے نا قرآن مجید میں. اگرچہ عقل دلیل بھی کافی، اگر یہ نہ بھی تب بھی عقل دلیل کافی ہے کہ غضب کا جو لفظ ہے وہ انتقام سے الگ ہے، اس کا معنی بھی الگ ہے. انتقام غضب کا نتیجہ ہے. لیکن اس آیت میں دیکھیں عقل کی دلیل کافی نہیں تھی ان کے لیے، شرع دلیل پھر آ گئی. وہ عقل و شرع کی بات کرتے ہیں، شرع دلیل بھی آ گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم. تو کیا ثابت ہوا کہ غصہ غضب الگ چیز ہے اور انتقام الگ چیز ہے، اور انتقام نتیجہ ہے غصہ اور غضب کا. پھر وہ شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالُوا، اگر وہ یہ کہیں کہ عقل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سخت اور غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے. شیخ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ صفت الرضا کے تعلق سے، راضی ہونے کے تعلق سے بات کی ہے، ویسے یہاں پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کہ عقل نے تو دلالت کی ہے سخت اور غضب پہ، کیونکہ مجرموں سے انتقام لینا، کافر کو عذاب دینا، یہ دلیل ہے غصے اور غضب کی نہیں. سبحان اللہ. بلکہ اور یہ دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ کیا اور اس غضب غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور اس آیت میں سورۃ الزخرف آیت نمبر 55 کو یاد رکھیں، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، یہ تمہارے اس یعنی باطل پر واضح رد ہے، کیونکہ انتقام غضب کے علاوہ ہے اور شرط مشروط کے علاوہ ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا آسَفُونَا، ہم یہ معنی ہم جانتے ہیں کہ اسف جو ہے وہ حزن ندامت کو بھی کہتے ہیں، پریشانی اور ندامت کو بھی کہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے کہ حزن ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ جو اسف عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک تو حزن اور غم، پریشانی اور ندامت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 84 میں، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن الی آخر الآیہ، کہ کافی غم اور پریشانی میں تھے یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے. فرماتے ہیں یا اسف علی یوسف، میں بہت ہی پریشان ہوں، غمزدہ ہوں یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے. اور دوسرا معنی جو ہے اسف کا، وہ غصہ غضب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور اس آیت کریمہ میں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، کون سا معنی مراد ہے؟ پہلا یا دوسرا؟ یہ دوسرا معنی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو صفات، صفت غضب اور انتقام بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے انتقمنا منہم، یہ الگ صفت ہے، یہ بھی ثابت ہے، صفت غضب بھی اس میں ثابت ہے. تو دو صفات اور بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں بیان ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور جو مسئلہ کی فائدہ ہمیں ہوتا ہے، عملاً جو فائدہ ہمیں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے ہر اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں.
کیا ٹائم ہو گیا؟ چلیے کافی ہے اتنا. چل اگر درس میں چوتھی آیت سے بات شروع کریں گے. دیکھتے ہیں. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. سورۃ التوبہ نمبر 46 سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی اس تعلق سے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.